اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنۃ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلتنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 23 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 33 تک، اور یہ آیت نمبر 33 تک سورہ قلم کا پہلا جو رکوع ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ اور اسی طرح ابو جہل اور دوسرے جو رئیس المنافقین تھے، کافروں کے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز نبوت میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ دوسرے دن ہی وحی کے نازل ہونے کے نماز ادا کی تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے ایسے کلمات کہے کہ جو گستاخانہ تھے، مجنوں کہا، معاذ اللہ دیوانہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قلم کی ابتدائی آیات میں اس کا رد فرمایا، اور ولید بن مغیرہ اور جیسے لوگوں کی اللہ نے 10 بری خصلتیں اور مذمتیں بیان فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان جیسے لوگوں کی مذمت قرآن میں بیان فرمائی کہ بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں، چغلی کرنے والے ہیں اور خیر سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، اسیم، گناہگار، پاپی ہیں، متکبر، اکڑ والے اور بے نسبے ہیں، تو پھر اللہ نے انہیں اس قدر مال، اس قدر اولاد کیوں عطا کی؟ مکے کے سردار تھے، سیادت بھی عطا کی، مال بھی عطا کیا۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسا کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو، کہ یہ مال اور اولاد کا ہونا محبوبیت اور مقبولیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ محبوبیت اور مقبولیت کی علامت جو ہے ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں۔ تو جس کے پاس مال آ جائے، عہدہ آ جائے، گاڑیاں آ جائیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے ہاں بڑا ہی مقبول آدمی ہے اور محبوب ہے یہ اللہ کا۔ اس بارے میں ایک چھوٹی سی مثال بھی وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں کہ کسی قوم میں کوئی بادشاہ تھا، تو اس کے دور میں
کسی نے کسی قبرستان میں جا کر میت سے جو ہے وہ بدکاری کی، تو اللہ نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسے وہ خواب میں کوئی بزرگ نظر آئے، انہوں نے اسے ہدایت کی کہ فلاں تمہارے اس جو ہے ملک میں، تمہاری سلطنت میں فلاں قبرستان میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے یہ کرتوت کیے ہیں، اسے لاؤ اپنے جہاں محل میں اور اسے اپنا وزیر بنا لو۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں تو نیک پارسا ہوں، میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، تو عوام میں برداشت نہیں کرتا، تو میں ایسے آدمی کو کیسے عہدہ دے دوں۔ خیر اس نے اپنے سپاہی بھگائے، دوڑائے، دیکھا وہیں اسی حال میں وہ آدمی مل گیا، انہوں نے پکڑ لیا۔ اب وہ خوف زدہ ہو رہا تھا کہ شاید میری مخبری ہو گئی ہے، بادشاہ کے سپاہی مجھے پکڑیں گے، سزا دیں گے۔ محل میں لائے، بادشاہ کے سامنے اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آج سے تم میرے جو ہے وہ وزیر ہو۔ اب حکم تو صادر کر دیا اس کی وزارت کا، لیکن پھر بھی پریشان تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اگلے دن ہی پھر خواب میں سے اشارہ ہوا کہ اس آدمی نے ایسا فعل بد کیا، بدکاری کا جو ارتکاب کیا، تو اللہ اس پر اس قدر ناراض ہوا کہ اللہ نے کہا کہ اب اس کو میں نے توبہ کا موقع دینا ہی نہیں ہے، اس کو دنیا داری میں لگا دینا۔ تو یہ کیا ہے؟ وزارت، حکومت، مال و دولت کیا اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ محبوبیت اور مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی دیکھیں تو چند ایک دو ہی انبیاء ہیں، سلیمان علیہ السلام اور اس طرح دیگر، داؤد علیہ السلام، کہ ان کو اللہ نے بادشاہت اور حکومت عطا فرمائی۔ باقی جتنے بھی انبیاء تھے تقریباً سب ہی کیا تھے، انہوں نے فقر کی زندگی بسر کی اور فقر کو ہی پسند کیا۔ تو اللہ نے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنتی، بے شک ہم نے انہیں آزمایا ہے، مکہ والوں کو آزمایا، سیادت سرداری دے کر، مال و دولت دے کر آزمایا ہے، کما بلونا اصحاب الجنتی، جیسا کہ ہم نے آزمایا ہے باغ والوں کو۔ اب یہ باغ والے کون تھے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں، اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ یہ یمن کے علاقے میں، اس کا ایک علاقہ یمن کا، وہاں پر یہ باغ جو تھا، ایک آدمی بڑا نیک اور پارسا تھا، اور اس کے بہت بڑا اس کے پاس احاطہ تھا زرعی، جس میں وہ کاشتکاری کرتا تھا۔ تو وہ اس اپنی کاشتکاری کے کاٹنے پر جو غلہ حاصل ہوتا، جو پھل حاصل ہوتا، غریبوں کے لیے حصہ نکالتا تھا۔ جن درختوں پہ پھل لگتے بسا اوقات وہ درخت بھی، ان میں سے کئی درخت وہ غریبوں کو دے دیتا تھا، ایسا سخی۔ پھر وہ جناب گندم کی کٹائی ہوئی، گندم پسوائی، اور جب آٹا حاصل ہوا وہ آٹا بھی اس نے تقسیم کر دینا، یعنی اس طرح مختلف مواقع پہ وہ غریبوں کو ان کا حق جو ہے وہ دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی اولاد کے ورثے میں جب یہ ساری، خاص طور پر یہ جو باغ تھا بہت بڑا، یہ حصے میں آیا، تو بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ اب تو پہلے تو ہمارا باپ اکیلا تھا، تو اب ہمارا خاندان بہت بڑھ گیا، اب جس طرح وہ ہمارا باپ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، ہم نہیں کر سکتے اب۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، انہوں مفسرین فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا کہ اتنی جناب کمائی اپنی محنت کی وہ غریبوں کو دے دیتا تھا، جبکہ ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ ہماری جناب ہمیں ورثے میں ملی، ہم محنت کرتے ہیں، ہم اس میں سے غریبوں کو کیوں دیں؟ تو قرآن کہتا ہے اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور جو ہے صبح کے وقت اپنے اس باغ کا پھل جو ہے وہ کاٹیں گے، توڑیں گے۔
ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ایسے متکبر تھے اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جو ہے باغات پر اور اپنی قوت پر۔ انہوں نے کہا صبح کا ہوگا وقت تو ہم یہ صبح صبح ہی اپنا یہ باغ کا پھل بالکل تیار ہے، کل صبح ہوتے ہی جناب توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے جو ہے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو پھرا ایک اس پر، یعنی اس باغ پر پھرا ایک پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی ایک آفت آ گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ کوئی ڈکیت تھے، چور وغیرہ، انہوں نے آ کے باغ کو جناب اس کے پھل لوٹ مار کر کے درختوں کو آگ لگا دی۔ اللہ کی ذات ہے نا، جب کسی کو اللہ نے سزا دینی ہو پھر اس پہ بھی اللہ ویسے ہی بندے مسلط کر دیتا ہے۔ ایک سرکش کو سزا مل جاتی ہے اور دوسرے سرکش کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ اپنی سرکشی پہ ڈٹا رہتا ہے۔ تو فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو پھرا ایک اس پر ایک پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ آفت آئی راتوں رات، اور جناب سارا کا سارا باغ جل گیا۔ فاصبحت کالصریم، بس ہو گیا صبح کے وقت وہ کٹی ہوئی فصل کی طرح، جیسے فصلیں گندم کاٹ دی جائے، فصل کاٹ دی جاتی ہے اور سائڈ پہ لگا دی جاتی، ایسے کٹی ہوئی فصل کی طرح جناب پورے کا پورا باغ۔ فتنادوا مصبحین، پس پکارنے لگے وہ صبح کے وقت ایک دوسرے کو، یعنی جب یہ بیدار ہوئے تو ان کا اعلان تھا صبح صبح ہی اٹھ کے جناب ہم نے اپنے باغ کا پھل توڑ لینا، چن لینا، تو اگر تاخیر کریں گے تو پھر مانگنے والے آ جائیں گے، مسکین آ جائیں گے، غریب آ جائیں گے۔ ان غدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، انہوں نے صبح صبح کیا پکارنا شروع کیا کہ چلو صبح سویرے اپنی کھیتیوں پر، ان کنتم صارمین، اگر تم جو ہے پھل توڑنے والے ہو، اگر پھل توڑنا ہے کاٹنا تو چلو صبح صبح ہی چلو، ورنہ پھر جو ہے وقت نکل جائے گا۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، وہ چل رہے تھے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں بھی کر رہے تھے صبح کے وقت۔ اللہ یدخلنها الیوم علیکم مسکین، کہ نہ آئے آج کے دن تمہارے پاس کوئی مسکین، ہم نے کسی مسکین کو یہ نہیں دینا، اس کا پھل توڑیں گے سارے کا سارا جناب خود رکھیں گے، کچھ بیچیں گے اور جناب مال کمائیں گے، یہ ہمارا حق، ہماری محنت ہے، مسکینوں کو ہم کیوں دیں۔ اللہ یدخلنها الیوم علیکم مسکین، کہ نہ آئے تمہارے پاس آج کے دن کوئی مسکین۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح صبح چلے اس گمنڈ پر کہ وہ نہ دینے پہ قادر ہیں، یعنی آج کے دن جناب سارے کا سارا مال ہی ہمارا ہے، سارا غلہ ہی ہمارا ہے، ہم کیوں مسکینوں کو دیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، دیکھو کیسے انسان پلاننگ کرتا ہے، لیکن جب اس کے خواہش کے مطابق وہ منظر نہ ہو تو پھر اس کی پریشانی کا عالم دیکھیں۔ فلما رأوها، پھر جب انہوں نے دیکھا باغ کو، قالوا انا لضالون، تو کہنے لگے کہ ہم تو راستہ بھٹک گئے، بھول گئے، ہم نے جانا اپنے باغ کی طرف تھا تو باتوں باتوں میں ہم کہیں اور ہی نکل آئے۔ لیکن جب انہوں نے آس پاس دیکھا، ارد گرد دیکھا اور پھر سمجھ گئے کہ یہ باغ تو ہمارا ہی ہے، تو پھر کہنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے۔ کتنا یعنی کہ انہیں اپنے مال پہ گھمنڈ تھا، اپنی طاقت، اپنے اسباب پہ، اور دیکھیں ایک وہ مسکین، وہ غریب کے جو اجنبی ہے،
اس کا حق رکھنے پہ اللہ نے یہ سزا دی۔ جو اپنے رشتہ داروں کا حق رکھے گا، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، کوئی اگر اس کا حق رکھے گا تو اس کے لیے پھر دنیا اور آخرت میں اللہ کیا جو ہے وہ سزا دیتا ہے، یہ ہم اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو فلما راؤہا قالوا انا لضالون، جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم جو ہے شاید راستہ بھٹک گئے ہیں، بل نحن محرومون، پھر جب انہیں سمجھ آئی کہ نہیں ہمارا ہی باغ ہے، جگہ تو ہمارے ہی وہی جگہ ہے جہاں ہم نے آنا تھا، تو کہنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ ہم جو ہے محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، بعض روایات میں آتا ہے یہ 3 بھائی تھے، بعض نے کہا نہیں 5 بھائی تھے۔ تو ان میں جو منجلا تھا درمیان والا، جب یہ سارا پلان کر رہے تھے کہ ہم مساکین کو ان کا حق نہیں دیں گے، تو یہ ان کو سمجھا رہا تھا، لیکن باقی بھائیوں نے بھی اسے ڈرا دھمکا کے اس کو ذرا بے عزت کیا، انہوں نے کہا کہ اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اس کو خاموش کروا دیا۔ اب جب یہ منظر دیکھا تو قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، تو کہا ان میں سے اس نے کہ جو منجلا تھا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرو، یہاں اللہ کی حمد بیان کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، تو کہنے لگے کہ سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی تھے ظالم۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پس وہ متوجہ ہوئے ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر کہ بے شک ہم سرکش تھے، سرکشی ہم نے ہی کی۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف راغب ہونے والے ہیں، یعنی اس کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عبداللہ بن عباس، غالباً عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ شرمندہ ہوئے اپنے کیے پہ اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی، تو اللہ نے انہیں پھر بہترین باغ عطا فرمایا۔ وہ کس صورت میں کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، جب اس تک خبر پہنچی تو اس نے اپنا جو شاہی باغ تھا وہ انہیں دے دیا، اس کا بڑا بہترین پھل تھا۔ تو خیر انہوں نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے اس بادشاہ کے دل میں ڈالا، اور اس بادشاہ نے پھر اپنا جو ذاتی باغ تھا شاہی باغ وہ انہیں عطا کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، اسی طرح ہوتی ہے سزا، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کی سزا اس سے بڑی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جو ہے سمجھتے۔ اللہ نے باغ والوں کا قصہ بیان کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ فرمائی اس دور میں نزول قرآن، اور رہتی دنیا تک کے لیے تمام مالدار اور صاحب ثروت صاحب حیثیت لوگوں کو اللہ نے تنبیہ فرما دی کہ اگر جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کریں گے، مساکین کا حق ادا نہیں کریں گے اور حق کو ٹھکرائیں گے، تو پھر انہیں اس صورت میں اللہ جو ہے جس ذات نے انہیں عطا کیا پھر وہی انہیں محروم کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت نمبر 33 پر ہمارا سورہ قلم کا جو ہے وہ پہلا رکوع مکمل ہو گیا۔ تو اس میں مشرکین مکہ کو اللہ نے جو تنبیہ فرمائی، تو یہ بھی اپنے مال، اپنی دولت، اپنی سرداری، اپنی سیادت کی وجہ سے
غرور اور گمنڈ میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور قرآن کے وحی الہی ہونے کا انکار کیا۔ دوسری طرف اس دور میں کیونکہ پہلے دو قومیں گزر چکی تھیں، اہل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور یہ دونوں قومیں اس دور میں کیونکہ صاحب اہل کتاب تھے تو یہ علم والے صاحب علم مشہور تھے۔ یہ جو مشرکین تھے عرب، خاص طور پہ مکہ والے، یہ تو عجمی مشہور تھے اور یہ اہل کتاب کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو ہدایت کے معاملے میں انہوں نے اللہ کی جو صلاحیت جو اللہ نے انہیں عقل عطا فرمائی تھی، انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے میں تو لگایا، لیکن ہدایت کے معاملے میں انہوں نے اس عقل سے کام ہی نہیں لیا، اور انہوں نے اندھی تقلید کی یہود و نصارہ کی۔ یہ ان کی طرف دیکھتے رہے، اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیا۔ اور یہود و نصارہ نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی کھل کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی وہ تصدیق نہیں کی۔ چند گنتی کے جو تھے وہ لوگ ایمان لائے۔ خیر، تو یہ اندھی تقلید جو ہے یہ بسا اوقات یہی گمراہی کا باعث بن جاتی ہے، ایک اندھی تقلید، اور دوسرا اپنے مال اپنی اولاد پر جو ہے گمنڈ کرنا، یہ بھی کیا ہے گمراہی کا باعث ہے۔ تو الحمدللہ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ آگے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔